السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ملک میں سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکی ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ 8 فروری تقریباً لاک ان ہو چکی ہے۔ الیکشن کی شفافیت پر ابھی سے کچھ جماعتیں اعتراضات تو اٹھا رہی ہیں، لیکن جس طرح تاریخ کا ایک معاملہ کنٹروورسی میں تبدیل ہو گیا تھا، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ تو خیر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ کا کیا، لیکن گائیڈ لائنز دے دی گئیں، تو اب 8 فروری جس طرح فائنل ہو چکا ہے، تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر انکلوڈنگ تحریک انصاف، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے ایک دوسرے پر الزامات ہیں اور پری پول ریگنگ کے الزامات ہیں، یہ کم از کم ابھی سے یہ معاملات ختم ہو جانے چاہیے، اور منیمم پر ایگری کرنا چاہیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کہ دھاندلی کسی طرف سے بھی برداشت نہیں کی جائے گی، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، کیونکہ اگر ان انتخابات کے بعد بھی پولیٹیکل پولرائزیشن اور یہ جو سیاسی تقسیم ہے یہ اگر ختم نہیں ہوتی، ایک جماعت اقتدار میں آتی ہے اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتی ہیں، تو پھر الیکشن کروانے کا میرے خیال میں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ الیکشن کو کنٹروورشل بنانے سے پہلے یہ جماعتیں آپس میں بیٹھیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، تحریک انصاف کو بھی ساتھ میں بٹھائیں، جے یو آئی کو بھی بٹھائیں، جماعت اسلامی کو بھی بٹھائیں، ریجنل پارٹیز جتنی ہیں ان کو بھی بٹھائیں، اور ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسے ہے کہ اگر آپ 2013 کا الیکشن دیکھیں، ریزلٹ آگئے، 35 پنکچروں والی کہانی شروع ہوئی جو 2-3 سال چلتی رہی، 4 سال چلتی رہی، اس میں دھرنے ہوئے، ملکی معیشت کو نقصان پہنچا، سارا سب کچھ ہوا۔ پھر 2018 آیا، 2018 میں بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کنٹروورشل ہوئے، آر ٹی ایس فیل ہوا، انجینئرڈ الیکشنز کے بڑے بڑے الزامات لگے، نواز شریف صاحب کو باہر کروایا گیا عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، یہ الزامات لگے، اور بہت سے لوگ پھر بولے بھی، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ 2018 کے بعد بھی جو ایک سیاسی جو یقینی کی صورتحال ہے وہ قائم نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، پیپلز پارٹی اس میں شامل رہی، 16 ماہ انہوں نے گورنمنٹ کی، مشکل فیصلے کیے، غیر مقبول فیصلے تھے، عوام کو زیادہ ریلیف نہیں دے پائی، اور ایک ریکارڈ ہم نے اس میں مہنگائی دیکھی جس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں حکومت کی کارکردگی بھی ایک وجہ ہے، لیکن گلوبلی انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی بھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 2024 کے انتخابات ہیں، کیا یہ الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے۔ کیا یہ الیکشن کے ارد گرد جو بھی کنٹروورسی ابھی سے ہے کیا وہ ختم ہونی چاہیے؟ وہ بالکل ختم ہونی چاہیے۔ یہاں تک تو کنسنسس آپ میں اور ہم میں تو موجود ہے، لیکن سیاسی قیادت کا بھی یہ کام ہے کہ یہ کنسنسس پیدا کیے جائیں۔ معاملات کس طرف آگے جا سکتے ہیں؟ میاں جاوید لطیف صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں، نون لیگ کے سینئر ترین رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میاں صاحب بہت شکریہ، اور آپ کے تعارف میں یہ ایڈ بھی کر دوں کہ بعض اوقات وہ پارٹی لائن سے ہٹ کر ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ وے فارورڈ ہوتا ہے پاکستان کے لیے ان کی نظر میں، یعنی وہ اپنی پارٹی پالیسی اگر یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرتے، تو جاوید لطیف صاحب ان رہنماؤں میں سے جو کہیں گے کہ پارٹی پالیسی یہ ہے لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ملک کے لیے بہتر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بات کی جائے، اور فور دیٹ میٹر تحریک انصاف بھی۔ میاں صاحب بہت شکریہ۔ سر، اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں، الیکشنز تو ہو رہے ہیں 8 فروری کو، اور آپ کی جماعت تیاریاں کر رہی ہے، میاں صاحب نے میٹنگ شروع کر دی ہیں، لیکن میاں صاحب کیوں نہیں اس بات کا بھی کنسنسس اس پر ہو جائے اور فیصلے ہو جائیں کہ یہ جو ابھی سے دھاندلی اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنا اور دھاندلی ہو جائے گی اور اس کو لایا جا رہا ہے اس کو لایا جا رہا ہے، یہ بحث ختم ہونی چاہیے۔ الیکشن کے بعد اگر یہ بحث جاری رہتی ہے پھر الیکشن نہ ہی کروائے جائیں تو بہتر ہے۔ شکریہ عادل، مگر میری گزارش ہوگی آپ سے جی کہ بدقسمتی ہے کہ جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ جو ہیں وہ ظالم بنے ہوئے ہیں، اور وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں جو بینیفیشری رہتے ہیں۔ آپ 93 سے آج تک نواز شریف کو مائنس کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا عادل۔ 93 کے سے آج تک ہر الیکشن میں مختلف حلقوں میں بیٹھے کچھ لوگوں کی خواہش ڈیمانڈ رہتی ہے کہ نواز شریف کسی طرح مائنس ہو جائیں، اور اسی طرح
سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک سوچ کچھ لوگوں میں ہے کہ اگر نواز شریف اس پروسیس کا حصہ ہوں گے تو پھر ہمارا کہاں مقام ہوگا. یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے لیول پلینگ فیلڈ یا پری پول ریگنگ. اب آ جائیں, پری پول ریگنگ بھی ہمارے ساتھ اور لیول پلینگ فیلڈ بھی ہمیں نہیں آج تک میسر. عادل کس طرح؟ عادل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے الیکشن سے پہلے دھاندلی. آپ بتائیں کہ پچھلے 10-12 سال سے جس طرح ہزاروں لوگ بھرتی کر کے اور قومی وسائل سے ان کو تنخواہ دی جاتی رہی ہمیں چور ڈاکو کہنے کے لیے, کیا یہ سب کے علم میں نہیں تھا 10-11 سال پہلے؟ مگر یہ بات اس وقت منظر عام پہ آئی جب وہی لوگ جو تھے حکومتی وسائل سے ریاست کے خلاف ذہن سازی کرنے لگ گئے لوگوں کی. اس وقت چیخو پکار آئی. مگر جب تک ہمیں ڈاکو چور لٹیرا کہا جاتا رہا اس وقت تک کسی کو یاد نہ آیا کہ گو نواز گو کے نعرے یہ سلوگن کون دیتا ہے. اب میں تو یہ کہوں گا کہ الیکشن سے پہلے یہ مناسب ہوگا اگر آپ اس الیکشن کو لوگوں کو قابل قبول بنانے کے لیے آپ نواز شریف کے کیسز بھی فکس کریں, ڈیٹ فکس کریں اور ایک ٹائم فریم دیں کہ اس میں ان کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا جو قانون آئین کہتا ہے. اب اسی طرح جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کیس پینڈنگ ہیں ان کو بھی ایک ٹائم فریم دیں اور ان کا بھی الیکشن سے پہلے فیصلہ آ جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے جے آئی ٹی بنائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے کوئی مانیٹرنگ جج بٹھائیں, مگر میں یہ ضرور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سائفر ہو, القاعدہ ٹرسٹ ہو, آپ 190 بلین پاؤنڈ کا کیس ہو, آپ پاکستان کے اندر 9-10 مئی کا واقعہ. ہاں یہ عادل میں ضرور کہوں گا اور بڑے ادب سے بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ یار 2 دن پہلے میاں والی ایئر بیس پہ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا اس کے بعد کیا ان دہشت گردوں کو آپ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی ورکر تھے؟ اور 10 مئی کو اسی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا تھا کیا آپ ان لوگوں کو آج بھی سیاسی ورکر کہیں گے یا دہشت گرد کہیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب اس میں ٹھیک ہے, بڑا آپ نے تفصیلی جواب دیا. اس میں جو اہم سوال ہے نا, دیکھیں آپ کے ابھی بھی گلے شکوے ہیں اور نون لیگ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ 3-4 سال ہوا وہ جب تک انڈو پوری طرح نہیں ہوگا تو لیول پلینگ فیلڈ اسے نہیں کہا جا سکتا. لیکن تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں, جنہوں نے پلان کیا, جنہوں نے سازش کی, جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا, ان کو بالکل سزا دیں, لیکن جو نہیں ہے ملوث انہیں تو کھل کر جلسے کرنے کی اجازت دیں. تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے ہاتھ پیر نہ باندھے جائیں. اسی طرح آپ سے پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی میاں صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں, انڈرسٹینڈنگ سے آئے ہیں اور جناب لیول پلینگ فیلڈ انہیں دینے کے لیے ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے. یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں کیوں آپ سے گلے شکوے کر رہی ہیں؟ کچھ تو وزن ہوگا اس میں. کہ عادل آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جو 9-10 مئی کے واقعہ میں ملوث لوگ ہیں ان کو تو سزا ہو, باقیوں کو ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں. بات درست ہے جی, لیکن آپ یہ بتا دیں کہ اگر آج یہ بات کی جاتی ہے کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا تو وہ تو سامنے آ گیا, یا نام لینا شروع کر دیا لوگوں نے کہ وہ جنرل فیض تھا. تو 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا اس کا نام لینا پسند نہیں کوئی کرے گا؟ کیا اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ 2017 کے فیصلوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ 2014 کے دھرنوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ تو میں یہ عرض کروں گا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی پسند کی جو بات ہو وہ آپ کوٹ کر لیں اور جو آپ کو
نقصان دے رہی ہو, جو آپ کو مجرم ٹھہرا رہی ہو, اس کو آپ گول کر جائیں. اسی طرح آپ آ جائیں پیپلز پارٹی کی بات آپ کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں لیول پلینگ فیلڈ, اگر نواز شریف 2 ماہ پہلے تک پیپلز پارٹی کی ساری قیادت یہ کہتی نہیں رہی کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی ہے, کیا بالکل کہتی رہی ہے. ہاں, اب آ جائیں کہ 2 ماہ پہلے تک وہ کہتے رہے کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اگر نواز شریف اس پروسیس سے, اس نظام سے باہر رہیں تو ٹھیک ہے, نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہے. اور اگر نواز شریف کو انصاف ابھی ملا نہیں, ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے, تو آپ کو صرف امید سے یہ نظر آنا شروع ہوا ہے کہ نواز شریف کو اگر انصاف مل گیا تو نواز شریف اس پروسیس کا حصہ بن جائیں گے, اس نظام کا حصہ بن جائیں گے 2017 کی طرح, اور پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ہے اصل وہ وجہ. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر انصاف نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میرا راستہ بند ہو جائے گا. خدا کا خوف کریں, کبھی انصاف چہرے کو دیکھ کے, کبھی انصاف وقت کو دیکھ کے نہیں ہوتا, اور کبھی آج جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو انصاف تو ملنا چاہیے مگر فاسٹ ٹریک پہ ہے. بھئی فاسٹ ٹریک ہر وقت ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے انصاف کے لیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے آپ. ٹھیک ہے میاں صاحب, آخر میں مجھے بتائیے گا, شاہد خاقان عباسی صاحب جب سے نواز شریف صاحب آئے ان کی ملاقات نہیں ہوئی, نہ وہ جلسے میں آئے نہ پارٹی اجلاس میں, یہ پورا معاملہ کیا اب تقریباً یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ اب بس حصہ نہیں رہنا چاہتے, اور نہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ بھی چاہتی ہے کہ بس وہ سائیڈ لائن ہی ہو جائیں, بہتر رہے گا؟ دیکھیں, نہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ سائیڈ پہ ہوں, اور میرا دل اور میرا حالات اور جو میں جانتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کو, وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ نون لیگ سے الگ ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ان کو بلایا نہیں گیا, آئے نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, الگ ایک بات ہے. وہ جماعت کے اندر عادل ہم ضرور ڈسکس ان چیزوں کو کرتے ہیں, مگر کبھی میڈیا پہ یا چوکوں چراہوں میں یہ بات کرنے والی نہیں ہے. ٹھیک, میاں جاوید لطیف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے پی کے صدر جناب ایمل ولی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے افغان ریفیوجیز کے معاملے پر بھی بات کریں گے, اور ساتھ میں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ساری جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا گلہ کر رہی ہیں, تو کیا عوامی نیشنل پارٹی کو بھی یہی گلہ ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت خیبر پختونخوا کی سیاست میں کیا ہلچل مچ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے, JUI یہی مطالبہ کر رہی ہے, تحریک انصاف یہی مطالبہ کر رہی ہے, عوامی نیشنل پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست میں ظاہری بات ہے جو افغان پاکستان ریلیشنز ہیں وہ بڑے ڈومیننٹ رہے ہیں. اگر سیاسی تاریخ پر نظر ڈالی جائے, اس میں خصوصاً جو افغان مہاجرین کا ایشو ہے اس پر عوامی نیشنل پارٹی کی ایک اپنی ٹیک رہی ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستانی گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ انلیگل جو امیگرنٹس ہیں, افغان ریفیوجیز ہیں جو کہ جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہیں, وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں, انہیں واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے. اس عمل کا پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے, اور جو غیر قانونی ہیں اور وہ ابھی بھی یہاں پہ ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی باقاعدہ ہو رہا ہے. اس پر عوامی نیشنل پارٹی کی کیا ٹیک ہے؟ دوسرا, جو ٹیررزم کی ایک نئی لہر اٹھی ہے, وہ کیا معاملات ہیں؟ آئندہ آنے والے انتخابات کیا صاف اور شفاف ہوتے دکھ رہے ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی کے پختونخوا کے صدر جناب ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایمل ولی خان صاحب بہت شکریہ. اب تو کیا آپ کے گلے شکوے دور ہو گئے؟ 8 فروری کو الیکشنز ہونے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب 8 فروری کو ہی ہوں گے اور فیئر اینڈ فری بھی ہوں گے؟ تھینک یو عادل بھائی موقع دینے کے لیے, اور بہت بنیادی نقطوں پہ. بالکل میرے خیال میں اٹ واز دا نیڈ آف دا آر, اور بہت وقت پہ ہونا چاہیے تھا. دیر ہے درست ہے.
الیکشن کا جو تاریخ آ گیا اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ہر جمہوری قوت یا جمہوریت پسند جو بھی مائنڈ سیٹ ہوں گے وہ اس کو ویلکم کریں گے، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں اگر اس ملک میں کوئی آئین، قانون یا کوئی سسٹم ہو تو مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ سوالات ہیں۔ آبویسلی آپ دیکھیں ہمارے پختونخوا میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں کیا میں ایز اے پروونشل پریزیڈنٹ عوامی نیشنل پارٹی کیا میں وزیرستان میں کیمپین کر سکتا ہوں؟ کیا ان حالات میں مثال باجوڑ وغیرہ میں کھلا کیمپین، بلکہ میں اپنے علاقے میں کھلا کیمپین، مجھے پرسوں بھی ایک تھریٹ لیٹر ملے ہے جو اداروں نے دیا ہے کہ بھئی ایک سوسائڈ اٹیک پلانڈ ہے، تو ادھر تو دیکھیں ہمیں پچھلے کتنے سالوں سے تو ادھر سے ہمارا فیلڈ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں اور ہم کیمپینز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ خیر کرے، وہ حالات پچھلے رجیم نے پھر بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں، ہماری کوئی آواز سننے والے ہیں نہیں۔ جو ریکان ہوا ہے، طالبانوں کو واپس جو سیٹل کر دیا ہے، اس نے بہت مشکل پیدا کر دی، اور پختونخوا میں آپ دیکھیں روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہے ہیں۔ ان واقعات میں الیکشن ہونا اللہ خیر کرے، اور پھر سب کو ایک ہی طرح کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس کو ان دہشت گردوں سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، ان کے لیے ان سے کوئی مسئلہ نہیں، باقی ہر پارٹی ٹارگٹ بھی ہوں گی، اور یہی ان کا پلان بھی تھا۔ تو خان صاحب یہ بتائے گا، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ ہے، باقی جماعتیں تو اس سے جوڑ رہی ہیں کہ جی ایک جماعت کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ آپ جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں وہ ٹیررزم ریلیٹڈ ہے، سیکیورٹی تھریٹس آپ کو بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ 2013 کا اگر ذکر کیا جائے جو عوامی نیشنل پارٹی یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس آئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ ابھی اوپن سیکرٹ ہے۔ کیا اسی طرح کا تھریٹ جو ہے وہ آپ ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید آپ کو لمیٹڈ کر دیا جائے گا اے این پی کو جس طرح پہلے ہوا؟ جی، اگر تھوڑی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہوں تو جو میں 2 سال سے، پچھلے 2-3 سال سے چیخ رہا ہوں، یہ ٹی ٹی پی کو تو ادھر ایک نظریے کے تھرو لایا گیا ہے نا، یہ جو ان کو ادھر سیٹل کیا گیا ہے 40,000 لوگوں کو، انہوں نے تو کچھ تو ہوا ہوگا، اور وہ میرے خیال میں اللہ نہ کرے لیکن جیسی چیزیں بڑھیں گی، ابھی سے آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو الیکشن میں تو آبویسلی گیدرنگز بڑھ جاتی ہیں، عوام میدان میں ہوتی ہے، سیاستدان میدان میں ہوتے ہیں، تو اللہ خیر کرے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مسئلے بڑھیں گے۔ احمد صاحب لیکن تحریک انصاف تو خود جو ہے وہ کہہ رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پھر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اور پختونخوا کا بھی وہ یہی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اے این پی کے ساتھ ایسا بھائی آپ بھی ان کو جانتے ہیں، ہم بھی ان کو جانتے ہیں، یہ ہاتھ پیر باندھنا نہیں ہے۔ پاکستان میں آئین ہے، قانون ہے، اور آئین اور قانون میں رہتے ہوئے آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ ان کو تو دیکھیں، ان کو تو پروموٹ کیا گیا ہے، ان کو تو مفت کی حکومتیں دی گئی ہیں۔ یہ ایک عجیب ڈائلیما بنا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ابھی ہمارے راستے روک رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو ابھی بھی میں کہوں کہ کم ہو رہا ہے، ابھی بھی ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ نہیں، ٹارگیٹڈ نہیں، میرے خیال میں ہر بندے کے خلاف انہوں نے جو کیا ہے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پھر جو ہمارا دل کرے وہ ہم کر لیں، اور پھر سیاست کی آڑ میں یا لیول پلینگ فیلڈ کی آڑ میں ہم وہ چیز اپنی طرف استعمال کرنا شروع کر دیں اور ہم مظلوم بننے کی کوشش کریں۔ نہیں، یہی تو پی ٹی آئی کے لیے تو پورا پاکستان کے عوام کو داؤ پہ لگا کے پی ٹی آئی کو زبردستی حکومت دی گئی تھی، اور وہی پی ٹی آئی جو حکومت نہ چلا سکی، ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج ہم اس پہ کس طرح ترس کھائیں؟ آج ہم ان پہ ترس نہیں کھا سکتے۔ 9 مئی کو جس نے جو کیا ہے اس کو ان کا جواب دینا ہوگا۔ اس سے پہلے میرے خیال میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سلیکٹڈ ہو رہا ہے، جو پچھلے 10 سال میں پختونخوا میں اور پھر اسلام آباد میں جو انہوں نے پیرنی اور وہ گوگی
اور پتہ نہیں کتنے کتنے ادھر پختونخوا میں بھی بڑے گوگے تھے، ان سب کا احتساب بھی ہونا چاہیے. یہ اس کی آڑ میں کسی کو چھپنا نہیں چاہیے. قانون ہے اور قانون کا عمل سب پہ ہونا چاہیے. اگر کسی نے غلط کیا ہے تو بالکل یہ ہونا چاہیے. یہ نہ کہ ہم پھر اس وقت چیخیں کہ نہیں بھائی ہمیں الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ. یہ اگر ان کا لیڈر جیل میں ہے تو کس وجہ سے جیل میں ہے؟ اس پہ سزائیں ہیں. اس نے پاکستان کے خلاف جو سازشیں رچائی ہیں تو کیا وہ سازش سے کم ہے؟ میں تو کہتا ہوں اگر یہ کوئی پختون ہوتا یا کوئی بلوچ ہوتا تو آج تک وہ مرا ہوا ہوتا. وہ پھر بھی خوش قسمت ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا، اس کو 12 کمرے مل رہے ہیں اور پتہ نہیں کھانے کو بکریاں مل رہی ہیں اور دیسی مرغے مل رہے ہیں اور اس کو ایکسرسائز کی جگہ مل رہی ہے. یہ تو قیدی تو پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہے. ہمارے بزرگ سیاسی قیدی بنے ہیں. میرے پردادا نے کوئی لگ بھگ 37 سال جیل میں گزارے ہیں. اس طرح کی سہولیات تو کسی قیدی کو نہیں ملتے. تو لہٰذا وہ قیدی ہو کے بھی لاڈلا ہے. خان صاحب ٹھیک ہے، یہ آپ کے اعتراضات ہیں، لیکن ان کے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے تحت ان کو جو مل رہا ہے وہ تو حقوق ان کے سلب نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک اہم سوال ہے. نہیں جی، میں ایک بات کرتا ہوں عادل بھائی. بنیادی انسانی حقوق کے آڑ میں ہم نے جو غلط کیا ہے اس کو ہم نہیں چھپا سکتے. عمران خان کو اگر سزا مل رہی ہے، اس کو سزا اگر توشہ خانہ پہ مل رہی ہے تو توشہ خانہ میں اس نے چوری کی ہے. اس کو اگر سزا سائفر میں مل رہی ہے تو سائفر کا اس نے ایک پرائیویٹ ڈاکومنٹ کا مذاق بنا دیا پاکستان کا. تو اس پہ تو سزا ملنی چاہیے. یہ تو میرے خیال میں کوئی ہیومن رائٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایمن صاحب دیکھیں، اس میں ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہے، جس نے اس کی سازش کی ہے، جس نے اس سازش کو امپلیمنٹ کیا، ایگزیکیوٹ کیا، انہیں بالکل قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن پھر پی ٹی آئی کا گلہ یہ ہے کہ جناب جو لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فار ایگزامپل 2 سابق وزرائے اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان، وہ چلے گئے ہیں، تو کیا وہ نہیں ملوث ہوں گے کسی نہ کسی طرح ان معاملات؟ مطلب بی آر ٹی کا ایک سکینڈل ہے، مالم جبہ کا سکینڈل ہے. کھلے عام میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے بولا کہ سلیکٹڈ ہو رہا ہے، سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کا میرا اشارہ انہی کی طرف ہے کہ پچھلے جو 10 سالوں میں اگر پی ٹی آئی نے پختونخوا کا بیڑا غرق کیا ہے تو اس میں تو کردار ہی ان 2 وزیر اعلیٰ نے ادا کیے. وہ 2 وزیر اعلیٰ بس ایک اعلان پہ معاف ہو گئے. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ ٹارگیٹڈ نہیں، سلیکٹیو نہیں، اوورال اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. میرا ٹارگیٹ یہی 2 لوگ ہیں جی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے نون لیگ سے. مولانا صاحب بھی انہی سے کر رہے ہیں. ان کے گلے شکوے ان سے نون لیگ سے کافی زیادہ ہو گئے ہیں. کیا آپ کو کوئی گلے شکوے ہیں نون لیگ سے؟ گلے شکوے تو فی الحال تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے اس طرح کے کسی سے گلے شکوے ہوں. ہاں ہم دیکھیں، آپ کو پتہ ہے حکومت کے لالچی نہیں ہے، ہم وزارتوں کے لالچی نہیں ہے. ہم جمہوری پسند لوگ ہیں اور ہم جمہوریت پسند کرتے ہیں. ہمیں نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت چاہیے اور نہ کسی کے ریکویسٹ پہ ہمیں حکومت چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت پروسیس ہو، ہر انسان کو الیکشن کا موقع ملے اور کسی کا راستہ کسی طریقے سے نہ روکا جائے اور اس میں عوام کی جو مرضی ہو وہ آئے، وہ حکومت بنائے اور وہ عوام کے فیصلے کرے. اگر یہ ہمارے راستے روکے جاتے ہیں تو گلے ہوں گے. اس وقت میرا نہیں خیال کہ ہمارے کوئی گلے ہیں. اچھا آپ کے گلے شکوے نہیں ہیں ایمل ولی خان صاحب، لیکن تاریخ اگر دیکھیں ماضی قریب میں جائیں 2013 کے انتخابات، اس میں جس طرح سے یہ ٹیررزم کی ایک لہر آئی، آپ کے لوگ باہر جلسوں کے لیے نہیں جا سکتے تھے، ووٹ مانگنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، اور اس کا امپیکٹ ہم نے ریزلٹ پہ بھی دیکھا. 2018 آر ٹی ایس والا معاملہ، کنٹروورشل الیکشنز. ابھی اس وقت جو الیکشنز ہو رہے ہیں، کیا آپ کو اس طرح کے کوئی خدشات ہیں، کوئی آپ کے گلے شکوے ہیں؟ کیونکہ 13 اور 18 میں تو اب یہ اوپن سیکرٹ ہے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا ایک جماعت کا، بول چکے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ 2023 کی اب بات ہو رہی ہے، اس پر کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بالکل اس وقت کوئی لینا دینا ہمارا سیاست سے اور ان سے نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی ٹیک اس پر؟ امید پہ دنیا قائم ہے اور ہم وی کین تھنک پازیٹیو رائٹ ناؤ، اور ہم یہی امید رکھیں گے، ہم یہی سوچیں گے کہ الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ہونے دیں. الیکشنز میں اب کوئی بھی ادارہ ہو، جو بھی ہو،
وہ الیکشنز کو مینیپولیٹ نہ کرے، اور پھر ہر پارٹی ادھر جو بھی پاکستان کی پارٹی ہے وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستان کو پسند کرتی ہے اور وہ پاکستان کے عوام کے لیے خدمت کرنا چاہتی ہے، تو وہ پھر فارمولا میں ریاستی اداروں کے ساتھ سب کو پھر چلنا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کرتے ہوئے وہ آپ کی مجبوریاں ہوتی ہے، لہٰذا پہلے کسی پہ ہاتھ نہ رکھا جائے، یہ ہم امید رکھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم الیکشن کے دن تک، آج سے لے کے 8 فروری تک ہم یہ امید رکھیں گے، مشکل ہے، میں بھی مانتا ہوں، ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ امید رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم پازیٹیو لوگ ہیں، وی مسٹ تھنک پازیٹیو، تو اللہ کرے کہ اس دفعہ عوام کو موقع ملے کہ عوام اپنے مرضی کے لوگ چن لے۔ ایمل ولی خان صاحب، آخر میں افغان ریفیوجیز کا معاملہ ہے جو اللیگل ہیں یہاں پر، انہیں واپس بھجوایا جا رہا ہے، اس پر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی وہاں پہ ان کے ساتھ وہ سیف نہیں ہوں گے، وہ بے گھر ہوں گے، پورا جتنا بھی سارا معاملہ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی تاریخی طور پر آپ کی ایک ٹیک رہی ہے، اس پورے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی کی بات ہے، سٹینڈ ہے، تو عوامی نیشنل پارٹی always believe in the rule of law۔ ہم آئین قانون پہ پورا یقین رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہر عمل جو ہونا چاہیے وہ آئین اور قانون کے تلے ہونا چاہیے۔ اب obviously یہ عمل پچھلے 50 سال سے اگر ہو رہا ہے تو غیر آئینی، غیر قانونی ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں اس میں ہمارا کچھ کردار ہے، ہمارے سے مطلب میرا پاکستان کا، اور وہ کردار ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے جو افغانی بھائی آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بہت سے اچھائیاں ملی ہیں، تو ہاں ٹھیک ہے، اللیگل میں مانتا ہوں کہ اللیگل کہیں بھی لوگ نہیں رہ سکتے، ہمارے پختون ہیں یا پاکستان کے لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، باقی دنیا میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ اللیگل ہوتے ہیں تو ان کو فوراً ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بطور ایک پختون، بطور ایک افغان، کہ میں خود ایک افغان ہوں، اور یہاں پہ میں یہ واضح کروں دوبارہ کہ افغان کا مطلب افغانستان نہیں، بلکہ ہم پختون جہاں پر بھی ہیں، ہماری قوم افغان ہے، ہماری اپنی افغانیت کہیں اٹھ پڑتی ہے، تو میری کم سے کم یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی چیز ہو وہ پیار کے دائرے میں ہو، وہ عزت کے دائرے میں ہو، اور اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور جتنے بھی ہمارے افغان کے بھائی، ہمارے افغانستان کے بھائی بہن، ہمارے بزرگ جا رہے ہیں، ان کو کوئی گلہ نہ پہنچے، کیونکہ اس میں ایسے لوگ بھی جا رہے ہیں جو پیدا یہاں ہوئے ہیں، بڑے یہاں ہیں، انہوں نے آج تک افغانستان نہیں دیکھا۔ ملک کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اس پالیسی میں نرمی لائی جائے، اور کوشش کیا جائے کہ یہ افغان شہری پاکستان میں جتنے رہ رہے ہیں ان کے لیے آئینی، قانونی، جتنا بھی ہم کوئی ان کے لیے اچھا کر سکیں وہ ہم کریں، تاکہ یہ پاکستان سے ہمیشہ ایک پیار کا پیغام لے کر جائے، اور افغانستان میں یہ پاکستان کے لیے ایک پیار کا ساتھ۔ ایمل ولی خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پاور ڈویژن کے معاملات کی بات کریں گے۔ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ کہاں پہنچا، لائن لاسز جو ہیں وہ کہاں پہنچے، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ 2 مہینے پہلے کہ جناب لائن لاسز جو ہیں اس پر قابو پانا ہی وے فارورڈ ہے، اور وہ ہم قابو پا لیں گے۔ پاور ڈویژن کے سیکرٹری جناب راشد لنگڑیال ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 2 ماہ پہلے بجلی چوری اور عدم ادائیگیوں کی مد میں ہونے والی 589 ارب روپے کے سالانہ نقصان کا تخمینہ لگایا، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے بجلی چوریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا، اور انرجی منسٹری کی طرف سے 2 ماہ کی کریک ڈاؤن کے بعد یہ دعویٰ سامنے آیا کہ اس قلیل عرصے میں 42 ارب روپے کی ریکوری ہو چکی ہے، جبکہ سالانہ ریکوری کا تخمینہ 329 ارب روپے کا رکھا گیا، کیونکہ مکمل رقم جو ہے 589 ارب روپے میں سے بلوچستان کے زرعی ٹیوب ویل پر آنے والے اخراجات 130 ارب روپے، سابق فاٹا کے لیے 50 ارب، اور بجلی کی قیمت کی مد میں اے جے کے گورنمنٹ کے ذمے واجب الادا 80 ارب روپے شامل نہیں ہیں۔ ان 260 ارب روپے کے نقصانات پر فی الحال حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی تو سامنے نہیں آئی۔ اب تک ہونے والے کریک ڈاؤنز میں زیادہ تر کارروائیاں حیدرآباد، سکھر، ملتان، لاہور اور پشاور میں عمل میں لائی گئی۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت نے تو ریکوری کے لیے سال بھر کا ہدف طے کیا، لیکن فروری میں آنے والی منتخب حکومت
کیا اس پالیسی کو آگے لے کر جائے گی, آگے لے کر چل بھی پائے گی؟ کیا ان کارروائیوں کے نتیجے میں آئندہ سال موسم گرما میں عوام کو مکمل بجلی, یعنی کیا لوڈ شیڈنگ کا تھوڑا بہت خاتمہ ہوگا یا بجلی کی قیمت پر کوئی تھوڑا بہت اثر آ سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید فی الحال تو کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادائیگیوں کی مد میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے. ملک میں پاور پلانٹ لگانے کی مد میں حکومت کو 2.1 ٹریلین کی ادائیگیوں کا سامنا ہے, اور پہاڑ جیسے اس ہدف کو عبور کرنے میں ابھی 4 سے 5 سال درکار ہیں. انہی مسائل کی نشاندہی مفتاح اسماعیل نے بھی ایک آرٹیکل میں کی, جس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب حکومت پاور پلانٹس لگانے کے لیے بیرونی قرض لیتی ہے جس کی ادائیگی بھی ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے, تو کیا ایسی کوئی پلاننگ کی جاتی ہے کہ یہ پاور پلانٹس جو ہیں ملک کی معیشت کو کسی قسم کا سہارا دیں گے یا نہیں؟ دوسری جانب نگران حکومت نے ڈسکوز کی نجکاری کے لیے بنیادی خاکہ تیار کر لی ہے, جس پر وزارت توانائی اور نجکاری مل کر کام کر رہی ہیں, لیکن خبر یہ ہے کہ ڈسکوز کی ابتدائی مرحلے میں مکمل نجکاری کرنے کی بجائے صرف انتظامی معاملات منتقل کیے جائیں گے. مکمل نجکاری میں مزید وقت درکار ہوگا. اب ڈسکوز اور پاور پلانٹس کا بوجھ اٹھائے حکومت کیا عوام کو بجلی کے بلوں میں کسی قسم کا ریلیف دے سکے گی؟ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایکٹری پاور ڈویژن جناب راشد لنگڑیال صاحب نے. لنگڑیال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو ہمارے آڈینس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے, بجلی چوری پر پچھلے 2 ماہ میں کتنے فیصد قابو پا لیا گیا ہے؟ اور دوسرا جو اہم سوال یہ ہے کہ لاس جو جہاں پر سب سے زیادہ لاسز ہیں, آپ کے لائن لاسز ہیں, ان میں بلوچستان بھی سر فہرست ہے, تو وہاں کا بھی بتائیے گا کہ جو چرسدہ کا آپ نے, میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہاں پہ بھی آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے, کیس سٹڈی ہے, بڑی اچھی ہے وہ, لیکن وہاں پہ بھی کہاں کہاں یہ کارروائی ہوئی اور کہاں کہاں آپ کو دشواریوں کا سامنا ہے ابھی بھی؟ دیکھیں, تھینک یو ویری مچ عادل فار ٹیکنگ می آن یور شو. چوری کا جو پاکستان کا میپ ہے, چوری جب ہم کہتے ہیں تو چوری دونوں چیزیں کہتے ہیں. ایک تو پیور سٹیلنگ ہے, کنڈا لگا کے جسے کہتے ہیں, اور دوسرا اگر میں بل پے نہیں کرتا اور مدتوں تک پے نہیں کرتا اور بجلی استعمال کرتا رہتا ہوں, تو بیسیکلی تو میں اپنی لائبلٹی پے نہیں کر رہا اور بل مجھے آ رہا ہے فار ویریس ریزنز آف انفورسمنٹ. میں اگر پے نہیں کرتا اور کنٹینیو ٹو یوز, تو ہم دونوں کو لمپ کرتے ہیں, تو دونوں اسینشلی چوری کی کیٹیگری میں آتے ہیں, نان پیمنٹ آف بل ایز ویل ایز پیور تھیفٹ جسے کہہ سکتے ہیں. تو اب اگر آپ چوری کا میپ دیکھیں پاکستان کا, اور میں نے ایک آدھ دفعہ اسے ایشو بھی کیا ہے, اس پہ بحث بھی ہوئی ہے, تو پاکستان میں کچھ ڈسکوز ایسی ہیں جس میں بہت کم ہے, جیسے فیصل آباد ہے, گجرانوالہ ہے, اسلام آباد ہے. لیکن لاہور میں, ملتان میں, پرٹیکولرلی سے لاہور کے ارد گرد جو ضلع ہیں, قصور میں, اور جس طرح ہے شیخوپرا کا وہ ایریا جو دریائے راوی کے ساتھ ہے, اور ان میں اسی طرح سندھ میں بہت زیادہ چوری ہے, اور سندھ کے زیادہ ایریا میں, لیکن جیسے تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں اس میں چوری بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تھرپارکر حالانکہ آپ کو پتا ہے کتنا پسماندہ ضلع ہے. اسی طرح اگر آپ خیبر پختونخوا میں جائیں تو ہری پور وغیرہ میں بہت کم چوری ہے, حالانکہ ہری پور میں سب سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے. تربیلا ڈیم ہری پور کے اندر ہے, لیکن وہاں بالکل چوری نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح اگر آپ پشاور ویلی اور سوات کا مقابلہ کریں تو پشاور ویلی میں زیادہ چوری ہے, سوات میں کم ہے. حالانکہ سوات میں آپ کو پتا ہے ٹیررزم کے ایشوز بہت رہے ہیں, لیکن سوات اور مردان جو بہت اڈجائننگ ضلع ہیں, تقریباً برابر آبادی کے ہیں, کوئی 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بیچ میں, تو سوات ڈز مچ بیٹر دین مردان. ابھی مردان میں ہم نے زور لگایا تو مردان شہر میں ہم نے چوری پہ قابو پا لیا, اور مردان شہر کو اب تھیفٹ فری اور لوڈ شیڈنگ فری ڈکلیئر کر دیا ہے. آپ کو اوورال اعداد و شمار تو بالکل آپ نے درست شروع میں بتائے ہیں انٹروڈکشن میں, لیکن چوری مختلف جگہوں پہ مختلف نوعیت سے ہوتی ہے. کسی جگہ جیسے حیدرآباد اور سکھر میں ہے تو وہاں بل ایشو ہوتے رہتے ہیں لیکن بل پے نہیں ہوتے. پیسکو میں زیادہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں بھی ایشو نہیں ہوتے, تو پیور تھیفٹ کی کیٹیگری آ جاتی ہے. مگر بنیادی ایشو 2 ہیں, ایک انفورسمنٹ کا ایشو ہے, اور دوسرا ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کلوژن نیٹ ورکس میں چلے جاتے ہیں. تو ہم نے جب یہ مہم شروع کی تو ہم نے اس کے حوالے سے 2-3 بنیادی چیزیں کی. ایک تو یہ کہ ہم نے ہول دا گورنمنٹ اپروچ اپنائی. آپ کو پتہ ہے جو کراؤن کا پرانا فنکشن تھا نا لا انفورسمنٹ کا, وہ اب صوبوں کے پاس ہے. تو انفورس ایٹ آرم جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, فیڈریشن کے پاس نہیں ہے.
تو جب ہم کہتے ہیں کہ ریاستی طاقت کا اس وقت جو ایکچوئل منبع ہے وہ صوبے بن گئے ہیں، کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ان کے پاس ہے، پولیس کی بھی ان کے پاس ہے. تو جب تک صوبوں کا تعاون نہ ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کی یوٹیلیٹی کمپنیز اپنے طور پر کوئی بہت زیادہ ڈینٹ نہیں ڈال سکتی. اس دفعہ ہمیں لکلی پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی، چیف سیکرٹریز آئی جی سے بات کی، پھر چیف منسٹرز کو آن بورڈ لیا. آپ کو پتا ہے ہمارا ایک فورم ہے SIFC کا، اس میں ساری پولیٹیکل اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی اس کی اونرشپ دی گئی. تو جب سب اداروں کی اونرشپ آئی، ہم سے IB نے بڑا تعاون کیا انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے، FIA نے ہمارے لیے بندے ڈیڈیکیٹ کیے جس کے ذریعے ہم نے اپنے امپلائیز جو انوالو تھے ان کو اریسٹ کیا. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ہمیں کوئی 10 افسر سیپریٹ کر کے دیے جو جونیئر افسر ہیں، لیکن وہ ہر ڈسکوں میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں مانیٹرنگ کے لیے بہت کام آتے ہیں. تو یہ ایک سمجھے کہ بہت سے اداروں نے مل کے کام کیا. اس کا سارا کریڈٹ پاور ڈویژن کو نہیں دینا چاہیے، گو ہم اس سے نیوکلیس ہم ہی تھے اس کا، لیکن یہ صوبائی حکومت، چاروں چیف سیکرٹریز، چاروں IG سب نے کام کیا. لیکن ہر جگہ نا کام کرنے کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. جیسے اگر ہم کوئی 25 سے 26 ہزار لوگ ابھی تک ہم نے اریسٹ کیے ہیں، تو اس میں سے 20-22 ہزار جو ہے وہ صرف پنجاب میں اریسٹ ہوئے ہیں، حالانکہ پنجاب میں چوری کا مسئلہ کم ہے. آپ یہ سمجھے کہ جہاں پہ ہماری مجھے لنگڑیال صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ مردان کو لوڈ شیڈنگ فری اور تھیفٹ فری قرار دے دیا گیا، یہ جو لوگ مردان کو جانتے ہیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن آپ یہ بھی پتا ہے کہ ساتھ میں پشاور ہے، بارڈرنگ پشاور، ساتھ میں چرسدہ ہے، وہاں پر بھی یہ ایشو ہے. تو کیا یہ جو دونوں ڈسٹرکٹس ہیں ان میں کتنی امپرومنٹ ہوئی ہے اور کتنی ہرڈلز اس میں کیا ہے؟ پھر ساتھ میں آپ کو پتا ہے جنوبی اضلاع میں تو ایسے ٹاؤنز ہیں کہ وہاں سے بالکل 0% ریکوری ہے. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہم جو اگر پاور تھیفٹ کا میپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ بری سچویشن ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں بات یہ ہے کرنے کی کہ مردان میں بھی ہم پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں کر سکے، ہم مردان شہر میں کر سکے ہیں ابھی تک. تو مردان سٹی تو تھیفٹ فری ہو گیا. مردان شہر میں اس سے پہلے 6 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب 0 لوڈ شیڈنگ ہے. کیونکہ ہم یہ صرف نہیں کہہ رہے کہ ہم نے تھیفٹ روکنی ہے، ہم اسینشلی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے، اس وجہ سے کہ لوڈ شیڈنگ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا جو بزنس ہے، کور بزنس، وہ بجلی بیچنا، وہ بجلی کو روکنا نہیں ہے. تو ہم بجلی روکتے صرف وہاں ہیں جب ہمیں پکی امید ہو کہ یہاں سے کوئی ریکوری نہیں آنی. تو یہ 6 سے 12 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ تھی، اٹ واز اے کمرشل میئر، اٹ واز ناٹ اے سپلائی ڈریون میئر. تو اب ہم نے وہاں پہ جب قابو پا لیا چوری پہ، تو ہم نے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے. پشاور شہر میں اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مردان شہر میں نہیں ہو رہی. تو یہ وہاں کے لوگوں کے لیے، میں چارسدہ گیا تھا کچھ دن پہلے، تو وہاں ایک لوکل جو لیڈرشپ میں سے لوگ تھے وہ مجھے ملے، تو انہوں نے کہا جی آپ چارسدہ میں بھی کام شروع کریں. کیونکہ جب انہوں نے مردان میں دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تو دے وانٹ کہ ان کا شہر بھی لوڈ شیڈنگ فری ہو جائے. اسی طرح ہم سندھ میں میرپور خاص میں پرٹیکولرلی ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم لوڈ شیڈنگ فری کریں گے. گو ہمیں اس اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی مردان میں ملی. پشاور میں بھی ہم کنسلٹڈ کام کر رہے ہیں، حیدرآباد میں بھی کر رہے ہیں. تو یہ بڑے بڑے ٹارگٹ ایریاز ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ملک میں کام نہیں ہو رہا، تھرو آؤٹ دا کنٹری ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال کے یہ جو ہمارا 2 مہینے کا کلیئر عرصہ ہے، اس میں ہم نے میجر قسم کی اریسٹ کی ہیں. اگر آپ نمبرز میں جائیں تو ہم صرف کل رات تک 26,135 لوگوں کو ہم اریسٹ کر چکے تھے، اور ہم اپنے درجنوں یہ اکراس دا کنٹری ہے، یہ لنگڑیال صاحب اکراس دا کنٹری کا فگر ہے 26,000 کا. اچھا 26,135 لوگوں کو ہم 4 نومبر کی شام تک اریسٹ کر چکے تھے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو ہم نے کوئی 213 امپلائیز کو سسپینڈ کیا ہے، ہم نے کوئی 25 امپلائیز کو اریسٹ کیا ہے FIA کے ذریعے، اپنے امپلائیز کو. اچھا اب یہ سارا جو ہے، اس سارے کا مقصد یہ ہے. اسی طرح ہم نے جو جرمانے عائد کیے ہیں تھیفٹ کے، وہ 4.4 بلین کے، ہم نے کوئی 34 بلین کے ایریا ریکور کیے ہیں. تو یہ اگر سارے آپ نمبرز دیکھیں تو یہ ہیوج نمبر ہیں، لیکن یہ اکراس دا کنٹری ہیں. مثلا اگر میں آپ بتاؤں کہ ہم نے صرف لیسکو کے ایریے میں جو بندے اریسٹ کیے وہ 11,000 لوگ ہیں. اچھا لنگڑیال صاحب میرے پاس ٹائم، ٹھیک ہے سر، ٹائم بڑا مختصر ہے اور بڑا انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے، لیکن آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ جو بیسیکلی نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی مارچ آنورڈ،
क्या इसी पॉलिसी को वो कंटिन्यूटी होगी इसी की, कि आप अपनी वो पॉलिसी लेके आएंगे? आदल साहब, मेरा हाल ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे ज़हनों पे भी है और आपने बिल्कुल पर्टिनेंटली पुट किया है। मैं ये समझता हूं कि मुल्क जिस स्टेज पे पहुंच चुका है इसमें अब मजीद गुंजाइश नहीं है रिलैक्स करने की। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो देखें, पॉलिटिकल पार्टी का यूटिलिटी फंक्शन देखें क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन लीडरशिप होती है उसका यूटिलिटी फंक्शन ये होता है कि ओवरऑल वेलफेयर हो। कोई क्लाइंट रिलेशनशिप वो नहीं बना सकते, ना वो इतने बड़े पैमाने पे बना सकते हैं। अच्छा, जो मिडिल लीडरशिप होती है एमपी और एमएनए लेवल पे, वो चाहते हैं कि उनके पर्सनल वोट बने। जो टॉप लीडरशिप होती है वो चाहते हैं पार्टी का खुशनामी हो, गुडविल क्रिएट हो। तो गुडविल वाली लीडरशिप होगी वो ये चाहेगी कि ये कैंपेन जारी रहे। जो ये चाहेगी कि पैटर्नेज नेटवर्क के जरिए लोगों को मदद की जाए और रियासत के अगर कुछ नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं है, तो जाहिर है वहां नहीं होगा। तो अब ये चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरी अपनी खुशफहमी कह लीजिए या मेरा अपनी असेसमेंट ये है कि कोई भी गवर्नमेंट होगी उसे जो वैल्यू क्रिएट हुई है अभी और जो सेल्फ डिस्कवरी हुई है, लोगों ने जिस तरह इस कैंपेन को वेलकम किया है, इसका भी ख्याल रखेगी। और मोस्ट प्रॉबली शायद इस तगोदौ से अगर ना भी रहे तो इन अ लार्ज वे वो रिस्पेक्ट करेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नाज़रीन। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अजीब, पाकिस्तान को फैटफ से ब्लैक लिस्ट कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया इंडिया ने, लेकिन अब खुद इंडिया जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर है। फैटफ की जानिब से इंडिया को 40 नुकात की शराइत पर अमल करना होगा। 21 अक्टूबर 2022 को आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से खारिज कर दिया था। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने फैटफ से इंडियन गवर्नमेंट की जानिब कवानीन की आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर मौजूद जो इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनान हैं, तंजीमें हैं, उन पर बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिसे फैटफ को मद्देनज़र रखना चाहिए, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है। इंडियन जो गवर्नमेंट है वो फैटफ की इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में सियासी कारकुनों और अक़लियतों पर ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ कर रही है। फ़ॉरेन जो कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है, इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट है और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इंडियन गवर्नमेंट नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है, जिसकी रोकथाम इंतहाई ज़रूरी है। इंडियन जो गवर्नमेंट है वो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ इंसानी हुकूक और फैटफ की हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी हैं, ये कहना है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, और इसका नोटिस लेना नागुज़ीर हो चुका है। ह्यूमन राइट्स वॉच की डिप्टी एशिया जो डायरेक्टर है मीनाक्षी गंगुली, उनका ये कहना है कि भारत के 3 जो कवानीन हैं वो मिलकर इंसानी हुकूक के कारकुनों को कमज़ोर करने और उन्हें अमलन काम करने के नाकाबिल बनाने में बुनियादी हथियार का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने भी फैटफ पर जोर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट को फैटफ की सिफारिशात का इस्तेसाल करते हुए उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और इसी तरह हर तरह के इख्तिलाफ राय को रोकने के लिए इस्तेमाल करने से रोका जाए। इंडिया की जानिब से सियासत के ज़रिए जराइम की सरपरस्ती करना कोई नई बात नहीं है। फैटफ का इंडिया जाना ही ये साबित करता है, इंडिया के बारे में ये मामलात शुरू करना, कि इंडिया से दहशतगर्दों की मामूली मुआवनत हो रही है। चूँकि हम देखें कनाडा ने जो एक स्टांस लिया कि वहाँ पर आकर कैनेडियन निजात सिख हैं उनको वहाँ पर कत्ल करना, उसके अलावा जो कतर में जो कुछ हुआ, हमने देखा कि इंडियन नेवी के साबिक जो एहलकार हैं 8 उनको बाकायदा जासूसी की उसमें इल्ज़ामात पर मौत की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह कलभूषण और नजर सिंह कत्ल केस की जो नजर सिंह कत्ल केस है उसकी सूरत में भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की ताज़ा मिसालें भी मौजूद हैं। अब इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें UNDOC के कंसल्टेंट बराए साइबर क्राइम जो थे उन्होंने ये कहा कि क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए भी इंडिया दहशतगर्दों की मामूली मुआवनत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग उस तरह कर रहा है। भारतीयों ने 10 माह में $8 बिलियन क्रिप्टो करेंसी से जो है वो इंडियन रुपीज़ में मुंतकिल करवाए, ये इल्ज़ामात हैं। और इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे करीबी नज़र रखते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं अब्दुल रऊफ शकूरी साहब। शकूरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का और उसका, और फैटफ जो है अब काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं इंडियन मामलात को,
थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली वो मॉनिटर कर रहे थे, क्या आप हमें हमारे साथ क्या शेयर कर सकते हैं, ये कितना सीरियस है ये मामला इंडिया वाला जो है? थैंक यू सर, मुझे इसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा कि जहाँ तक आपने इंट्रो में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की या इंडियन स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में, और इसके अगेंस्ट जो एक वॉइस, बेहतर वॉइस जो कोई उठाता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। अभी जो है कनाडा ने कुछ आवाज उठाई है, लेकिन आपने देखा है कि कुछ अर्से बाद वो भी कोई इतनी ज्यादा इफेक्ट, अब हुआ ये है कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो अभी किया है, इससे पहले अमेरिकन बार एसोसिएशन ने भी इशू उठाया था कि आपका जो टेररिस्ट एक्ट है उसमें आपने टेररिज्म की जो डेफिनेशन दी है वो इतनी वेग है कि वो आप किसी को भी, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर है, चाहे कोई सिविल राइट एक्टिविस्ट है, किसी को भी आप उठा के जेलों में डाल रहे हैं। और कुछ केसेस ऐसे हुए कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको बेल दे दी, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। फिर इससे पहले यूएन की जो स्पेशल कम्युनिकेशन थी इंडिया के साथ, उसने अपने जो है एतराज़ात लिखे इंडियन गवर्नमेंट को कि आपके जो लॉज जिस तरह से आपने किए हैं ड्राफ्ट, ये जो है ह्यूमन राइट्स को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को और इन सारे लोगों के खिलाफ जाते हैं, तो आप इनको रिवाइज करें। अब जहां तक FATF का ताल्लुक है, तो FATF का अपना एक प्रोसीजर है। FATF की जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन की रिपोर्ट थी वो पेंडिंग थी, इनकी जो इशू करनी थी पाकिस्तान की 2019 में हो गई थी, और इंडिया का जो टाइम था वो 2020 था, क्योंकि हर 10 साल बाद वो करते थे। लेकिन वो बाद में ड्यू टू कोविड वो जो है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट उनकी वो पेंडिंग होती रही, वो एक्सटेंशन लेते रहे, तो अब आके उसको फाइनलाइजेशन स्टेज पे आ गई है। अब 3 नवंबर से FATF की टीम इंडिया में है, वो जाके सारी सिचुएशन को डिस्कस कर रही है। उससे पहले वो लोग उनकी वो इवैल्यूएशन कर रहे थे। तो जो अभी उन्होंने चार्ट दिया है वो ये है कि जून की जो इनकी मीटिंग होगी उसमें इसको फाइनल डिस्कस करके तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट इसकी इशू करेंगे, और उसमें हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन से लॉज और क्या क्या ये करते रहे। लेकिन मसला पैदा यहाँ पे होता है कि इतनी शीयर वायलेशन के बावजूद इंडिया को ये प्रोटेक्शन क्यों हासिल है कि ना FATF उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, ना UN उसके खिलाफ कोई बात करता है। तो उसमें आप देखें FATF की कुछ 40 मेंबर हैं अभी इंडोनेशिया को शामिल करके, जिसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनमें GCC है और यूरोप है। तो वो सारों के साथ इंडिया के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने इस साइड पे अभी तक तवज्जो ही नहीं दी। होना तो ये चाहिए था कि FATF की इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए हम अपने मामलात को स्ट्रीमलाइन करके उसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते और वहां पे जाके बैठे होते और हर वक्त दुनिया को ये बावर कराते कि हम जो है ये इंडिया क्या कर रहा है। लेकिन हमारे मसाइल ये हैं कि हम 2000 में FATF की जो APG उनकी जो बॉडी है उसकी मेंबरशिप ली, 2007 तक अपने मनी लॉन्ड्रिंग लॉ नहीं बनाया। तो मेरे ख्याल में अब जाके हम FATF से निकले हैं, हमारी जो है टेक्निकल कंप्लायंस बहुत बेहतर हुई है। तो जो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि आप एक फॉर्मल एप्लीकेशन डालें FATF को कि हम आपके मेंबर बनना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आगे जाके जो उन्होंने ड्यूरेशन कम किया है म्यूचुअल इवैल्यूएशन का, वो 10 से अब 6 साल हो गया है। तो अगले 2000 मेरे ख्याल में 2025 में हमारी म्यूचुअल इवैल्यूएशन फिर ड्यू है, उसमें अपने मामलात को बेहतर करें और फॉर्मली उनके ऑब्जर्वर बन के तो अगले 2-4 सालों में FATF की मेंबरशिप फुल मेंबरशिप बन जाए। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉपर कोर्स होगा इसको देखने का। चलें, अब्दुल रऊफ शकूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल चाज़े। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।